شام کے سائے آہستہ آہستہ پھیلنے لگے تو سلطان منزل روشنی سے جگمگا اٹھی۔ سبھی لوگ شام کی چائے پینے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ملازمین اپنے کام سر انجام دے رہے تھے۔ ایسے میں سلطان منزل کا مالک سلطان احمد خان اپنی اسٹڈی روم میں اپنی آرام کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جسے وہ بڑی ہی توجہ سے پڑھ رہے تھے۔ ایک پین بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بار بار اس پین کو ٹک ٹک کر کے بجا رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ کتاب کا مطالعہ جاری تھا۔ اسٹڈی ٹیبل پر چائے کا مگ پڑا تھا جس سے بھاپ نکل رہی تھی، اور اسی ٹیبل کے ساتھ والی کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس سے باہر کا نظارہ بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ باہر سرد شام اپنے پر پھیلائے ساری کائنات کو اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ اس نے نظر بھر کر اٹھا کر کھڑکی سے باہر آتے اس منظر کو دیکھا۔ باہر لائن میں لگے ان کے پودے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ یہ حسین سرد سی شام انہیں بہت پسند تھی جو وہ اس وقت اسٹڈی روم میں بیٹھ کر انجوائے کر رہے تھے۔ ابھی انہوں نے اپنی کتاب کی طرف دوبارہ توجہ مبذول کی ہی تھی کہ اسٹڈی روم کا دروازہ بجنے لگا۔ انہوں نے کچھ دیر دروازے کی جانب دیکھا اور یس کہتے ہوئے آنے والے کو اجازت دی، اور ایک بار پھر سے اپنی کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور پھر وہ شخص اندر داخل ہوا جس نے خاکی رنگ کی شلوار قمیص پہن رکھی تھی اور اوپر اس نے ایک گرم جیکٹ بھی پہن رکھی تھی۔ سر پر گلگتی ٹوپی تھی جو وہ اکثر پہنتا تھا۔ صاحب جی، معذرت چاہتا ہوں، آپ کو اس وقت میں ڈسٹرب کر رہا ہوں، لیکن مجھے آپ سے ایک ضروری کام تھا۔ وہ اپنی اسی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ بول رہا تھا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ سلطان احمد خان نے اپنی کتاب بند کرتے ہوئے ایک سائڈ پر رکھی اور بھرپور توجہ کے ساتھ سامنے کھڑے شخص کی طرف متوجہ ہوئے۔ ارے نذیر احمد، تم کیسے ہو؟ خیریت؟ ایسا بھی کیا ضروری کام تھا جو تمہیں اس وقت آنا پڑا؟ نذیر کبھی بھی ان کے پاس اس وقت نہیں آیا تھا۔ وہ اس سلطان منزل کا بہت پرانا ڈرائیور تھا جو اکثر صبح سویرے اور شام ہونے سے پہلے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا تھا۔ باقی دن میں بھی اگر کوئی گھر میں سے کام ہوتا تو وہ سودا سلف لانے کا کام کر دیتا تھا۔ سلطان احمد اور نذیر کی عمر میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ دونوں ایک ہی عمر کے تھے۔ نذیر جب 18 سال کا تھا تبھی یہاں پر بطور ڈرائیور آیا تھا، اور تب سے ہی سلطان احمد کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ سلطان احمد بھی 18 برس کے تھے، FSC کر رہے تھے، لیکن نذیر کو اس کی ذمہ داریوں نے روک دیا تھا اور اس نے میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی، اور میٹرک کے بعد وہ پڑھائی چھوڑ کر کام کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ زندگی کے تقریباً 30-35 سال وہ اس گھر کو دے چکا تھا، اور یہ 35 سال سلطان احمد کے ساتھ ان کے بالکل دوستوں کی طرح گزرے تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی جو ڈھکی چھپی ہوتی، بس ایک ہی فرق تھا، وہ اس گھر کے ڈرائیور تھے اور سلطان احمد اس گھر کے مالک۔ اگر شاید یہ نوکر اور مالک کا فرق نہ ہوتا تو یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہو گئے تھے۔ نذیر نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھتے ہوئے کہا، صاحب جی، اصل میں بات کچھ یوں ہے کہ ایک تو مجھے آپ سے کچھ دنوں کی چھٹی چاہیے تھی، کیونکہ میری بیٹی کی شادی ہے تو میں اس کی تیاریوں میں بہت مصروف ہوں گا اور میں یہاں نہیں آ پاؤں گا، اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کے لیے انویٹیشن کارڈ لایا ہوں۔ یہ میری بیٹی کی شادی کا کارڈ ہے، جس کی شادی ہے، آپ کو بڑے ہی دل سے دعوت دینے آیا ہوں۔ پلیز میری اس دعوت کو انکار مت کیجیے گا، التجائیہ انداز میں کہتا ہوا وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا انویٹیشن کارڈ ان کے سامنے ٹیبل پر رکھ رہا تھا، اور ایک بار پھر سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اس کی احترام کی عادت تھی، وہ ہمیشہ ادب سے اپنے مالک سے 2 قدم پیچھے ہی رہتا تھا، ادب سے ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتا تھا، اور اب بھی وہ ادب سے کہتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک یہی تو ان کی کتاب دانی تھی جو سلطان احمد کو ان پر نثار کیے رکھتی تھی۔ ارے واہ، ماشاء اللہ، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو، اور بالکل میں ضرور آؤں گا، کیوں نہیں آؤں گا؟ بھلا تمہاری بیٹی ہے تو سمجھو میری بیٹی ہے، تم فکر نہ کرو، کل ہے نا تمہاری بیٹی کی رخصتی؟
میں اور میرا بیٹا ہم لازمی طور پر تمہارے گھر آئیں گے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے لمحے وہ 2 قدم چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے فخر ہے تم پر نذیر، تم نے ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا ہے، کبھی نمک حرامی نہیں کی، اور تم اسی ایمانداری کی کمائی میں اپنے گھر والوں کو پالتے رہے ہو۔ مجھے اب یہ خوشی ہو رہی ہے کہ تم اس ایمانداری کی کمائی سے اپنی بیٹی کی شادی بھی کر رہے ہو۔ تم فکر نہ کرو، میں ضرور آؤں گا۔ خوش دلی سے کہتے ہوئے انہوں نے کندھے پر تھپکی دی تو وہ مسکرانے لگا۔ آپ کی کرم نوازی ہے صاحب جی، مجھے بہت خوشی ہوگی، بلکہ میری محفل کو تو 4 چاند لگ جائیں گے جب آپ میرے گھر آئیں گے۔ اور اب مجھے یہ بھی بتا دیں کہ مجھے چھٹی مل سکتی ہے کہ نہیں؟ وہ تابعداری سے اب بھی پوچھ رہا تھا۔ سلطان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پاگل، تمہاری بیٹی کی شادی ہے اور تم اب بھی یہی بات کہہ رہے ہو کہ تمہیں چھٹی مل سکتی ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی جاؤ، بالکل بے فکر ہو کر جاؤ، اپنے گھر کا کام کرو، بلکہ یوں سمجھو کہ تم اپنے گھر کا کام چھوڑ کر اپنے ہی گھر کا دوسرا کام کر رہے ہو، سمجھے؟ اس میں ایسے پوچھنے گچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سلطان احمد نے خوش دلی سے کہا تو نذیر نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بہت بہت شکریہ صاحب جی، چلے میں چلتا ہوں، بہت سارے کام ہیں۔ ہاں، آپ نے البتہ آنا ضرور ہے اور چھوٹے سائیں کو بھی ساتھ میں لازمی لانا ہے۔ نذیر نے یہ بات کہی تو سلطان نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ ان سے اجازت طلب کرتا ہوا واپس دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ دروازے سے گئے ہوئے اسے ابھی 2 ہی منٹ گزرے تھے کہ ایک بار پھر سے دروازہ کھلا۔ اب کی بار سلطان احمد اپنی کتاب بند کر کے وہیں انویٹیشن کارڈ دیکھنے میں مصروف تھے۔ جب انہوں نے دروازے کی آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ان کا لاڈلا اکلوتا بیٹا کھڑا تھا۔ ارے تم سکندر، بیٹا آؤ، اندر آؤ۔ سلطان احمد نے مسکراتے ہوئے انویٹیشن کارڈ نیچے رکھا اور سکندر کو اپنی طرف بلایا۔ کیا کر رہے ہیں ڈیڈ؟ اور یہ نذیر انکل کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ وہ کھوجتی ہوئی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آج میرون رنگ کا پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا جو اس پر نہایت ہی جچ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نیچے سفید رنگ کی شرٹ اور میرون رنگ کی ٹائی پہن رکھی تھی۔ ہاتھ میں اس کی چابی تھی جو اس کی مخصوص گاڑی کی تھی۔ وہ ایک شان سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ارے بیٹا، وہ اپنی بیٹی کی شادی کا انویٹیشن کارڈ دینے آیا تھا، مجھے اور تمہیں خصوصی طور پر بلایا ہے، تو تم کل رات کو تیار رہنا، ان کی بیٹی کا کل رخصتی اور ولیمہ ہے، ہمیں وہاں جانا ہوگا۔ انہوں نے کارڈ کو ایک بار پھر سے طے کر کے کارڈ کے اندر رکھا اور فیصلہ سناتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنی آرام کرسی پر بیٹھ گئے۔ کیا مطلب ہے آپ کا ڈیڈ؟ اب ہم نوکروں کی شادیوں پر جائیں گے؟ مطلب کوئی ویلیو ہی نہیں رہ گئی ہماری؟ شرم آنی چاہیے تھی نذیر انکل کو یہ سب کہتے ہوئے۔ بھلا ان کا اسٹینڈرڈ کہاں اور ہمارا اسٹینڈرڈ کہاں؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ انہیں اب تو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ حیرت ہوتی ہے ہم کیسے ان غریب غربا کی شادیوں میں جا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اتنے اچھے سیاست دان ہیں، آپ ان چھوٹی موٹی شادیوں پر جا کر اپنی ویلیو کٹوانا چاہتے ہیں۔ ناسمجھی کی حالت میں وہ اس کارڈ کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سکندر بیٹا، میں نے تمہیں ہمیشہ یہ بات سکھائی ہے، بھلے ہی ہم لوگ بہت اونچے مرتبے والے ہیں اور بھلے ہی ہم لوگ سیاست دان ہیں اور ساتھ ساتھ بزنس مین بھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کس ملازم نے ہمارے ساتھ کتنی نمک حلالی کی ہے۔ نذیر تمہارے دادا کے وقت کا یہاں پر ڈرائیور ہے اور میری تو اس کے ساتھ بہت اچھی خاصی بنتی ہے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اس کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاست دان بھی ہیں، تو سیاست دان ہونے کے لیے ہمارے لیے ایک ایک ووٹ سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے بیٹا، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی ایک چھوٹے سے عمر کے بدلے ہمارا ایک ووٹ بھی کم ہو۔ اس لیے تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے، کیونکہ اس بار الیکشن کی سیٹ پر تم کھڑے ہو رہے ہو، تو میں چاہوں گا کہ تم میرے ساتھ جاؤ، تمہاری بھی جان پہچان بنے اور لوگ تمہیں بھی پہچانیں، اور مجھے اچھا لگے گا جب تم میرے ساتھ ان کے گھر جاؤ گے، خوشی خوشی ان کا فنکشن اٹینڈ کرو گے۔ سلطان احمد نے مسکراتے ہوئے کہا تو سکندر سلطان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ دیکھیں ڈیڈ، میں تو اس شادی میں ہرگز نہیں جاؤں گا، آخر ہمارا بھی تو کوئی لیول ہے نا،
اور ہم ایسے منہ اٹھا کر کسی کی ڈرائیور کی بیٹی کے گھر کیسے چلے جائیں؟ اس کی شادی پر میں نہیں جاؤں گا، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ بیٹا بس، میں نے کہہ دیا کہ اب ہمیں جانا ہے تو جانا ہے، سلطان احمد نے پراعتماد لہجے میں کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن سلطان احمد کا دل اب پرسکون تھا۔ کافی دیر وہ اپنے باپ کے ساتھ اس بات پر مغز ماری کرتا رہا کہ اسے اس شادی میں ہرگز نہیں جانا، لیکن سلطان احمد بھی اپنی بات پر قائم تھے۔ اسی وجہ سے ہی تو وہ اپنے باپ کے اصرار پر، ان کے حکموں پر اس شادی پر دوڑا چلا گیا تھا۔ وہ دونوں تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھے اب شادی ہال کی جانب رواں دواں تھے۔ بھلے ہی نذیر ایک معمولی سا ڈرائیور تھا، لیکن اس نے اپنی بیٹی کی شادی کا کھلے دل سے اہتمام کیا تھا، اور یہ اس کے بڑے دل ہونے کی نشانی تھی۔ وہ مطلوب ہو گئے پہنچ چکے تھے، بارات بھی آ چکی تھی، نہ کار شہنائیاں ڈھول باجے بج رہے تھے۔ دلہا دلہن اس وقت اسٹیج پر بیٹھے تھے، نکاح ہونا ابھی باقی تھا۔ نکاح ہو کر رخصتی ہو جاتی اور پھر دوسرے دن ولیمہ ہوتا۔ سبھی لوگ بے حد خوش تھے۔ نذیر کے چہرے کا رنگ بھی کچھ الگ تھا۔ پہلی بیٹی بیاہ کر وہ اپنا فرض ادا کر رہا تھا۔ بھلا اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ اس نے راہداری سے آتے ہوئے سلطان احمد اور سکندر کو آتے دیکھا تو بھاگتا ہوا ان کی راہ میں نچھاور ہوتا چلا گیا۔ میرے تو وقت کھل گئے ہیں صاحب جی، آپ آ گئے، بہت شکریہ صاحب جی، اتنی دیر ہو گئی تھی، مجھے لگا اب تو آپ لوگ آتے ہی نہیں، لیکن آپ کی کرم نوازی ہے کہ مجھ غریب پر آپ نے نظر عنایت کی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ ان دونوں کے آنے سے شادی مزید خاص ہو گئی تھی۔ سبھی لوگ ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، تو دوسری جانب ان لوگوں کے دلوں میں اس لیڈر کے لیے مثبت اثرات بھی پیدا ہوئے تھے۔ اب وہ انہیں بڑی ہی عزت اور تعظیم کے ساتھ لیتا ہوا اسٹیج پر پڑے ہوئے صوفے کی جانب آیا تھا۔ وہاں اس کی 18 سالہ بیٹی زرتاج دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت ہینڈسم سا لڑکا تھا جو دلہا کے لباس میں تھا۔ نذیر بہت خوش تھا۔ صاحب جی، خدا کا شکر ہے آپ لوگوں کی نظر عنایت کی بدولت میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا اہل ہوا، ورنہ مجھ جیسا غریب انسان آج کے دور میں اپنی بیٹی کو کیسے رخصت کر سکتا تھا، وہ بھی اتنے جہیز اور اتنی رسومات کے ساتھ۔ اگر آپ میرے ساتھ نہ ہوتے تو شاید میری بیٹی بھی دوسرے غریب لوگوں کی طرح گھر میں بیٹھی ہی رہ جاتی، وہ بہت پرخلوص انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ حقیقی طور پر سلطان احمد کا شکر گزار لگ رہا تھا۔ ارے سلطان، ایسے کہنے والی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری بیٹی سمجھو ہماری بیٹی۔ تم بتاؤ، تمہیں اگر کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہو مجھے ضرور بتانا۔ حقیقت یہ تھی کہ سلطان احمد نے نذیر کو اس کی بیٹی کی شادی کے وقت ایک موٹی رقم بطور بونس دے دی تھی، جسے اس نے ہنس کر قبول کر لیا تھا۔ اگر وہ بونس کے طور پر نہ دیتے تو شاید نذیر یہ رقم لیتا ہی نہیں، کیونکہ نذیر نے ہمیشہ حلال کی کمائی کو اپنے اوپر مکمل جانا تھا۔ جی صاحب جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل، یہ میری بیٹی آپ کی ہی بیٹی ہے، آپ نے کبھی اپنے بچوں میں اور میرے بچوں میں فرق نہیں کیا۔ نذیر خوش تھا۔ چلو نذیر، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، اب بیٹی کا نکاح تو کرو اور پھر رخصتی کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ کافی زیادہ تعداد میں لوگ جمع تھے۔ ستائش بھری نظروں سے وہ اسٹیج کی جانب دیکھ رہے تھے، جہاں دلہا دلہن کے ساتھ اس شہر کا جانا مانا بزنس مین اور ایک سیاست دان بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جی صاحب جی، بس میں ابھی کرتا ہوں نکاح، بس ہونے ہی والا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پیچھے مڑا اور نکاح کے لیے اس نے قاضی کو مخاطب کیا ہی تھا کہ اچانک ہی دولہے والوں میں سے کسی نے آواز دی۔ نذیر نے نظر اٹھا کر دیکھا تو یہ دولہے کا باپ تھا جو اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، اور پھر دوسری سائڈ پر رش کم پاتے ہوئے وہ ان کی طرف آیا، اور اسی طرح بھی اس طرف سلطان کا صوفہ بھی رکھا تھا، جہاں پر سلطان احمد اپنے بیٹے کے ہمراہ بیٹھے تھے۔ دیکھو نذیر، بات یہ ہے کہ میرا بیٹا ایک اچھی فرم میں جاب کر رہا ہے، اور تم تو جانتے ہو ہم جہیز کے سخت خلاف ہیں، لیکن بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے بیٹے کو اپنے آفس میں آنے جانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، اور تمہارے تو تعلقات بھی بہت اونچے ہیں۔ اب دیکھو تو تمہارے ایک بلاوے پر اتنا بڑا سیاست دان اور بزنس مین تمہاری بیٹی کی شادی پر آیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے تمہارے لیے یہ بات تو مشکل ہی نہیں ہوگی۔ وہ پہیلیاں بجھوا رہا تھا، جبکہ نذیر کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی جانب سوالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بھائی صاحب، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کھل کر بات کہیں، نکاح کا وقت نکل رہا ہے اور مہمان بھی لیٹ ہو رہے ہیں۔
نذیر نے اپنی کلائی میں بندھی گھڑی پر وقت نظر دیکھا جہاں 11:30 ہو رہے تھے۔ دیکھو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم میرے بیٹے کو اگر جہیز میں گاڑی گفٹ کر دو تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، اور میرے بیٹے کی شرط بھی یہی ہے۔ میں کچھ نہیں ایسا کہہ رہا، یہ تو میرے بیٹے نے کہا ہے، اس نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا تو نذیر کو جھٹکا لگا اور اس کے ساتھ ہی ان کے پیچھے بیٹھے 2 افراد کو بھی لگا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اس شخص کی جانب دیکھا۔ سلطان احمد نے اب ان لوگوں کی جانب بڑھنا مناسب سمجھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے انہی لوگوں کی جانب آئے۔ بھائی صاحب دیکھیں تو، میں نے اتنا جہیز لیا ہے اپنی بیٹی کا، میرے کندھے مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ نے گاڑی پہلے ہی کہنی تھی تو پہلے کہہ دیا ہوتا، میں اپنی بیٹی کا دوسرا جہیز لینے کی بجائے آپ لوگوں کی فرمائش پر گاڑی دے دیتا۔ میرے پاس تو بس یہی پیسے تھے، میں اور کہاں سے لاؤں؟ غریب سا بندہ ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں۔ وہ ملتجی انداز میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، اور یہ بات سلطان احمد کو ناگوار گزری تھی۔ دیکھو بھائی، بات تو سیدھی سیدھی ہے، میں تو یہی کہوں گا، آپ اگر گاڑی نہیں دے سکتے تو آپ کی بیٹی آپ کے پاس، میرا بیٹا میرے پاس، ہم بارات واپس لے جانے کے لیے راضی ہیں۔ اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ نذیر کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بھائی صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ میں اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا۔ ایک گاڑی جس کی آپ فرمائش کر رہے ہیں میرے لیے شاید میری زندگی کی جمع پونجی سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ میں بھلا ایک گاڑی کا انتظام وہ بھی ایک لمحے میں کیسے کر دوں؟ نذیر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ان کے پیچھے کھڑا سلطان احمد سب کچھ دیکھ رہے تھے اور سن بھی رہے تھے۔ ارے تمہارے تو وہ جاننے والے آئے ہوئے ہیں نا، اتنا بڑا سیاست دان اور بزنس مین ہے، ان سے کہو تمہاری ایک خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ اس شخص نے جتاتے لہجے میں کہا تو نذیر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بھائی نہیں، خدا کے لیے یہ بات اپنی زبان پر مت لانا۔ میری بیٹی کی شادی پر پہلے ہی انہوں نے میری بہت مدد کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں مزید ان کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاؤں۔ وہ بہت اچھے ہیں، لیکن میں بھی بہت خوددار ہوں، میں ایسا ہرگز نہیں کہوں گا، اور نہ ہی میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے عزت دی ہے اور میری بیٹی کی شادی پر آ کر انہوں نے نظر کرم کیا ہے، ورنہ جہاں آپ کا بیٹا کام کرتا ہے وہاں کا مالک تو نہیں آیا نا۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ مجھے عزت دیتے ہیں اور میں ان کی عزت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ میں ان کی بہت عزت اور احترام کرتا ہوں، خدا را آپ مجھے میرے رتبے سے نہ گرائیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ شادی کے بعد میں سب سے پہلا کام بھی یہی کروں گا کہ جیسے ہی مجھے کہیں سے پیسے ملیں گے یا میں شادی کے انتظامات سے فراغت کے بعد آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ گاڑی لے کر لازمی دوں گا۔ نذیر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پیچھے بیٹھے شخص اس کی یہ بات سن لیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ بات ان لوگوں میں سے کسی نے سن لی تو پھر وہ ضرور اس کی ہیلپ کریں گے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا۔ پہلے ہی وہ لوگ اس کی اتنی مدد کر چکے تھے، اب وہ مزید ان لوگوں سے کوئی مدد نہیں لینا چاہتا تھا۔ اور کبھی پیچھے سے آواز آئی، نذیر کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ گاڑی کا کون بول رہا ہے؟ میں سن رہا ہوں کب سے۔ ہاں تو بتائیں مجھے، کون سی گاڑی چاہیے آپ کو؟ میں لے کر دوں گا آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سلطان احمد نے ایک بار پھر سے اپنے آپ کو نذیر کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ نذیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں صاحب جی نہیں، آپ ایسا کیوں کریں گے؟ آپ ایسا بالکل بھی نہ کریں، میں خود ہی کر لوں گا۔ میں کر تو رہا ہوں ان سے بات، 6 مہینے کے اندر اندر میں اتنا کما لوں گا کہ میں آپ کے بیٹے کو ایک نیو ماڈل کار دے سکوں۔ بس آپ لوگ مجھے 6 مہینے کا وقت دے دیجئے۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ سامنے کھڑا شخص ایک بار پھر سے بولا، ارے جب تمہارے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جو لاکھوں کی گاڑی منٹوں میں تمہیں دے سکتا ہے تو تم کیوں لینے سے انکار کر رہے ہو؟ میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں، میں انتظار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ابھی کے ابھی یا تو گاڑی چاہیے یا پھر ہم نکاح ہی نہیں کرتے۔ آپ کو آپ کی بیٹی مبارک ہو۔ اس نے حتمی طور پر جب کہا تو سلطان احمد نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، ارے بھائی صاحب، اس وقت عین موقع پر یہ بات کرنا کون سی مناسب ہے؟ یا تو آپ نے شادی سے پہلے یہ بات کہی ہوتی، اور اگر نہیں کہی، چلو اب کہہ رہے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، آپ رخصتی کی تیاری کریں اور نکاح خواہ سے کہیں کہ نکاح کرے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جیب سے اپنا موبائل نکالنے ہی لگے کہ پیچھے سے انہیں سکندر سلطان کی آواز سنائی دی، بابا آپ گاڑی ہرگز نہیں دیں گے۔ انہیں حیرت کا جھٹکا لگا تھا، اتنی عوام میں بھی ان کا بیٹا ان کی نفی کر رہا تھا۔ کیا مطلب بیٹا؟
اس وقت نذیر کے لیے ہم سے زیادہ کوئی نہیں ہے اور ہمارے لیے نذیر سے زیادہ اس لیے بیٹا ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا اور ہمیں بس ان کی خواہش کو قبول کرنا ہے، اور ویسے بھی جب ہم دے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیں، ہم لڑکی والے ہیں اور ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنی لڑکی کی طرف سے جہیز مکمل کر کے ایسا دیں، ایسا نہ ہو کہ کل کو ہماری بیٹی ان کے گھر میں بیٹھی تانے سنتے رہے۔ لیکن سکندر آگے بڑھا، بابا آپ یہ تو سوچ رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ خدا کا شکر ہے ہمیں ان لوگوں کی سچائی وقت سے پہلے پتہ چل گئی اور اس طریقے سے ان کی یہ مانگ پوری کر دی، تو پھر یہ شادی کے بعد دوسری مانگیں لے کر آتے پھریں گے، اور یہ تو ازحد لالچی انسان لگ رہے ہیں۔ میرے خیال سے ایسے لوگوں کو بیٹی دینا احمقانہ بات ہے۔ اگر آپ لوگوں کو نکاح نہیں بھی کرنا تو اب آپ جا سکتے ہیں، لیکن ایک غریب آدمی سے اس قدر بڑی مانگ کرنا کوئی شریفوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ وہ غصے سے چور مگر مضبوط لہجے میں کہتا ہوا آگے بڑھا اور آخر میں وہ سامنے کھڑے شخص سے مخاطب تھا۔ وہ شخص منہ کھولے اسے دیکھنے لگا تو دوسری طرف سلطان احمد نے پہلی بار اپنے بیٹے کی جانب دیکھا۔ تو کیا واقعی میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے؟ مجھے تو لگتا تھا کہ یہ ہمیشہ سے ہی خود غرض رہا ہے، لیکن شاید اس کے دل میں بھی سلطان احمد کا دل دھڑکتا ہے اور اس کا خون گردش کرتا ہے، تبھی تو یہاں پر یہ نرم پڑا ہے اور مجھے حقیقت دکھائی۔ سلطان احمد نے اپنے دل میں سوچا۔ ان کے لبوں پر ایک رنگین مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ صاحب جی میری بیٹی کی عزت کا سوال ہے۔ نذیر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ سبھی لوگ تو اس شادی میں خوشی خوشی شریک ہونے بیٹھے تھے، وہ ان سبھی شادی والوں سے تھوڑا دوری پر کھڑا تھا اور ان کے درمیان یہ اہم بات چل رہی تھی۔ قاضی صاحب ان کی جانب دیکھ رہے تھے کہ جلد سے جلد یہ نکاح کریں اور وہ کہیں اور جا کر نکاح پڑھائیں۔ نذیر میرے خیال سے سکندر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر آج ہم نے ان لوگوں کو اپنی بیٹی اس طرح سے دے دی تو پھر ہماری بیٹی ساری زندگی اسی طرح ان لوگوں سے ذلیل ہوتی پھرے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ بچی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو۔ تم سمجھدار ہو، سمجھ لو اگر یہ لوگ اتنا گھٹیا کام ابھی کر سکتے ہیں تو پھر یہ کہیں گے یا تو گاڑی لا دیں یا پھر ہم رخصتی نہیں لیتے۔ ایسے انسان بھلا بھروسے کے قابل کہاں ہوتے ہیں؟ اس بات کا ہونا تھا کہ سامنے کھڑا شخص ایک دم سے غصے میں پاگل ہو گیا۔ بس ٹھیک ہے نذیر بھائی، بس ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری عزت کتنی ہے آپ لوگوں کی نظروں میں۔ آپ لوگوں نے ہم سے رشتہ کرنا ہی نہیں تھا تو پھر ہمیں پہلے ہی بتا دے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ہر مانگ پوری کریں گے۔ واہ بھائی، آپ لوگوں کی تو پہلی مانگ پر ہی ہوا نکل گئی۔ چلو بیٹا ہمیں نہیں ان کی بیٹی کے ساتھ رخصتی، چلو یہاں سے۔ وہ یہ کہتے ہوئے بارات سمیت واپس چلے گئے اور نذیر احمد اپنا سر پیٹتا ہوا وہیں بیٹھ گیا۔ اسٹیج پر بیٹھی ہوئی لڑکی جو اس وقت کسی بھی طرح سے باربی ڈال سے کم نہیں لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے تمام خواب چکنا چور ہو گئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی ماں اور بہنیں اس کے پاس کھڑی اسے دلاسا دے رہی تھیں، جبکہ وہ دور کھڑی وہیں اپنی بدنصیبی پر سر پیٹنے لگا تھا۔ اس کی جانب سے آئے ہوئے سبھی مہمان ان کا منہ تک رہے تھے۔ صاحب جی وہ تو بارات لے کر چلے گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ میری بیٹی کی بارات واپس چلی گئی، اب مجھ غریب کی بیٹی سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ اس کا جہیز پڑے پڑے خراب ہو جائے گا، پرانا ہو جائے گا اور اس کی زندگی اسی غربت کے گھر میں گزر جائے گی۔ میں کیا کروں گا صاحب جی، مجھے بتائیں۔ وہ روتے ہوئے اپنا سر پیٹ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سکندر اور سلطان دونوں کو ہی برا لگا تھا، لیکن اب آج کے آج ہی آپ اپنی اس بیٹی کی رخصتی کر کے انہیں عزت بچانی تھی۔ تبھی نذیر کی بیوی اس کے قریب آئی۔ نذیر بات سنو، اگر ہم نے آج ہی اپنی بیٹی کی رخصتی نہیں کی تو ہماری بیٹی یہیں بیٹھی رہ جائے گی۔ عزت بچانے کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا، ورنہ شاید ہماری بیٹی کا نصیب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ وہ بھی رو رہی تھی۔ نذیر کے بس میں اب کچھ نہیں تھا، وہ بس روئے اور چلائے جا رہا تھا، لیکن تبھی سلطان احمد نے سکندر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا۔ بیٹا تمہارے کہنے پر میں نے انہیں یہ تو سب بول دیا ہے کہ وہ اس قابل نہیں کہ انہیں اپنی بیٹی دی جا سکے، لیکن اب ان لوگوں کی عزت بچانے کے لیے تمہیں ہی اس لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا۔ وہ بولے تو سکندر کی آنکھیں حیرت کے مارے پوری طرح سے پھٹ گئیں۔ واٹ ڈیٹ؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایک ڈرائیور کی بیٹی سے شادی کر لوں؟ نو نیور! وہ چلایا تھا۔ آہستہ بات کرو، اور ان کی عزت بچانا ہمارا فرض ہے۔ سارے کے سارے مہمان ان کے منہ کو تک رہے ہیں۔ سمجھو اس بات کو بیٹا، ان کی بیٹی کی زندگی یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ تمہیں اب سمجھنا پڑے گا
اور اب تم ہی ہو جو تمہیں ہی اس لڑکی سے شادی کرنی ہوگی۔ سلطان احمد نے اسے سمجھایا۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو صرف ان دونوں تک محدود تھی۔ وہ نذیر سے بھی تھوڑا دور ہٹائے تھے اور ایک دوسرے کے کان میں ہی بات کر رہے تھے۔ لیکن بابا، میں کسی انجان لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ اور آپ تو جانتے ہیں۔ ابھی اس نے بات پوری نہیں کی تھی کہ سلطان احمد نے اس کے سامنے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ میں سب جانتا ہوں اور مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی کے ابھی میں تمہارا نکاح زرتاشا سے کرواؤں گا، اور یہ نکاح ہوگا اور ضرور ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھے۔ نذیر، تمہیں رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری بیٹی کی عزت اب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میرا بیٹا اس سے لازمی شادی کرے گا اور ابھی ہی کرے گا۔ قاضی صاحب، آپ نکاح شروع کیجئے۔ یہاں پر اب دو عزتوں کا اسے وارث بنا دیا گیا تھا۔ باپ کی عزت پر تو وہ حرف بھی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ مجبوراً اسے یہاں نکاح کرنا پڑا اور پھر کچھ ہی لمحے میں وہ انجان سی لڑکی اس کے نام باندھ دی گئی۔ رخصتی کے بعد ان کی گاڑی میں ایک اور بھی فرد تھا، اور یہ فرد کوئی اور نہیں بلکہ سکندر سلطان کی بیوی اور سلطان احمد کی بہو تھی زرتاشا نذیر۔ گاڑی کے برابر والی سیٹ میں بیٹھے ہوئے سکندر نے اپنی برابر بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ وہ بے حد حسین تھی۔ اس نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں، لیکن دلہن کے اس لباس میں وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک ہی لمحے میں اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا۔ وہ نروس ہو رہی تھی تو دوسری جانب سکندر کو اس پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا سر پھوڑ دے جو خواہ مخواہ میں اس لڑکی سے شادی کرنے پر وہ مجبور ہو گیا۔ اس نے کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا اپنی شادی کے لیے، لیکن اب ایک لمحے میں اس کی زندگی پوری کی پوری بدل کر رکھ دی گئی تھی، اور وہ بھی اسی لڑکی کی وجہ سے۔ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اسے تو میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ نہ جانے گھر جا کر ماما اور رانیہ کیا ہنگامہ کرتی ہیں۔ ابھی تو یہ سوچنا ہے کہ اس نے اس لڑکے پر لمحے بھر کے لیے نظر ڈالی اور پھر غصے سے سوچا۔ تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ان کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد سلطان احمد نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے کمرے تک خود ہی لے کر جائے۔ اس نے بے دلی سے دروازہ کھولا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے باہر نکالا، اور پھر گھر کے برآمدے سے ہوتے ہوئے وہ داخلی دروازے میں ابھی داخل ہی ہوئے تھے کہ سامنے ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھی صوفیہ نے حیرانگی سے ان کی جانب دیکھا۔ یہ کون ہے؟ آپ لوگ تو شادی پر گئے تھے نا؟ پھر آپ کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ ایک دم سے چونکتے ہوئے ان کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ صوفیہ، تم کمرے میں چلو، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سلطان احمد نے اسے اپنے کمرے میں لے جانا چاہا، لیکن وہ وہیں کھڑی ہو گئیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کون ہے یہ؟ وہ حیران ہو رہی تھیں۔ مام، یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی ہیں۔ بابا نے اسے زبردستی مجھ پر مسلط کیا ہے۔ وہ جو پورے راستے اپنا غصہ ضبط کیے بیٹھا تھا، وہی غصہ اب نکل کر سامنے آ رہا تھا۔ ڈری سہمی سی لڑکی اس نے صوفیہ کی جانب دیکھا اور پھر اپنے ساتھ کھڑے ہوئے نئے نویلے شوہر کو۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہاں، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، بہو ہے یہ ہماری، اور اس وقت نذیر کی عزت بچانا ہم سب کا فرض تھا، اور اب یہ صرف نذیر کی بیٹی ہی نہیں، ہماری بیٹی بھی ہے۔ انہوں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ صوفیہ بھڑک اٹھیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں اس لڑکی کو کبھی بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ کمین کی بیٹی ہماری بہو بنے گی، اس شاندار حویلی کی بہو؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ایسی لڑکی کو میں کبھی بھی اپنے گھر میں گھسنے تک نہ دوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھی تھیں، لیکن سلطان احمد نے انہیں دبوچا۔ خبردار، میرے ہوتے ہوئے ایسے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے تو اس لیے تم لوگوں کو اس فیصلے کا احترام کرنا ہی ہوگا۔ جاؤ، اسے اپنے کمرے میں لے جا۔ سکندر اس کا بھاری لہنگا سنبھالتے ہوئے اسے سیڑھیوں تک لایا، اور سیڑھیوں کے درمیان کھڑی ہوئی رانیہ کو دیکھ کر اس نے نظریں جھکائیں، اور پھر خاموشی سے اس لڑکی کو لیے اندر کی طرف چلا گیا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ جو اندر بڑھا، اس نے اس لڑکی کے ہاتھ سے کھینچ کر اسے بیڈ پر پھینکا۔ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ بھلے ہی بابا نے تمہاری عزت بچانے کے لیے مجھے پیش کر دیا ہے، لیکن یاد رکھنا، تم صرف اور صرف ایک ڈرائیور کی اولاد ہو۔ اس گھر کی والدین سمجھنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ جان لے لوں گا میں تمہاری۔ وہ غصے میں کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ معصوم سی لڑکی آہستگی سے اٹھی اور ہلکی ہلکی سسکیاں لیتی ہوئی رونے لگی۔ کمرے میں اس کی سسکیاں گونجنے لگی تھیں۔ اس نے سر اٹھا کر چھت کی جانب دیکھا۔
بظاہر یہ چھت تھی، لیکن چھت کے اس پار کہیں آسمانوں سے بھی پار وہ عرش عظیم کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جسے وہ پکارتی، اور وہ اس کی ایک پکار پر اس کی ساری دعائیں قبول کر لیتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے۔ وہ رات ہی ویسی ہی گزری۔ وہ ساری رات کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اس نے تو اپنی زندگی میں بھی کبھی اتنے غم نہیں دیکھے تھے جتنے اسے تھوڑی دیر میں دیکھنے پڑ گئے تھے۔ اسے تو اس کے باپ نے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا، لیکن اب اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس نے روتے ہوئے اپنے باپ کو یاد کیا۔ بابا، آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی لاڈو رانی کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس نے معصومیت سے سوچا، اور پھر نہ جانے رات کے کس پہر اسے روتے روتے نیند آ گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ کمرے میں آیا۔ سلطان احمد نے اسے اس وقت دیکھا تو اسے سمجھانے کے لیے آئے، لیکن وہ خاموشی سے ان کی بات سمجھتا ہوا اپنے کمرے میں آیا تو وہ بیٹھ کے سر سے سر ٹکائے نیند میں تھی۔ سرخ رنگ کا لہنگا اس پر بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی سب سے پہلی نظر اس پر ہی پڑی تھی، اور وہ اس کے حسن کو دیکھتا ہوا اچانک ہی اس کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ رونے کی وجہ سے اس کی ناک اور اس کی گال سرخ ہوئے پڑے تھے۔ دھیمی دھیمی سسکیاں اب بھی جاری تھیں۔ اسی لمحے بھر کے لیے اسے اس لڑکی پر رحم آیا۔ واقعی میں رات اس پر بہت بھاری گزری ہوگی۔ صبح کی اذانوں کا وقت تھا اور وہ اب کمرے میں آیا تھا۔ اس کے چہرے پر آئے ہوئے کچھ بال اس نے آہستگی سے پیچھے ہٹانا چاہے، لیکن تب تک وہ بھی ہل کر جاگ گئی تھی اور پھر ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ اس نے بھی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آئی ایم سوری، رات میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کوئی بات نہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور وہ ایک بار پھر سے اپنی انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ جاؤ تم چینج کر لو، اس نے نرمی سے کہا تو وہ آہستگی سے اٹھی۔ پر میرے کپڑے؟ اس نے بس اتنا ہی کہا۔ بابا جان نے ملازمہ کے ہاتھ رات ہی بھجوا دیے تھے، ڈریسنگ میں ہوں گے، دیکھ لو، اس نے بھی اس کی جانب دیکھے بغیر کہا، اور وہ جوں ہی آگے بڑھنے لگی اس کا پاؤں اس کی اپنے ہی جوتے سے ٹکرایا اور پھر وہ گرنے کو ہو گئی۔ اگر اس وقت سکندر وہاں موجود نہ ہوتا تو اسے ہاتھ پکڑ کر بچاتا نہیں، اور شاید وہ منہ کے بل گر چکی ہوتی۔ سکندر نے اس کے ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے اسے تھاما اور ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تو وہ اس کے سینے سے جا لگی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ جلدی سے پیچھے ہٹی اور پیچھے ہٹنے کے باعث ٹیبل پر پڑا ہوا لیمپ نیچے جا گرا۔ سکندر کو آہستہ آہستہ پھر اس پر غصہ آنے لگا۔ وہ جلدی جلدی بھاگتی ڈریسنگ روم میں چھپ گئی۔ بکواس پھوڑ لڑکی، وہ غصے سے چلایا جبکہ وہ باتھ روم میں بند ہو چکی تھی۔ اس شادی کو تقریباً 15 دن ہو گئے تھے۔ ان 15 دنوں میں وہ اس گھر میں کسی ملازمہ سے کم نہیں تھی۔ رانیہ جو کہ سکندر کی ماموں ذات تھی، وہ سکندر کو پسند کرتی تھی۔ وہ اور صوفیہ دونوں مل کر اکثر اس کا جینا حرام کیے رکھتی۔ سکندر تو صبح سویرے اٹھتے ہی ناشتہ کر کے سلطان کے ساتھ آفس چلا جاتا، اور پھر کبھی باہر ان لوگوں کو دور جانا پڑ جاتا تو وہ دونوں شہر سے باہر بھی چلے جاتے۔ سلطان احمد تو اس سے بے حد محبت کرتے تھے اور بڑی ہی عزت سے پیش آتے تھے، لیکن سکندر نے اکثر اس پر غصہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بات بات پر معصوم سی لڑکی کے سامنے کوئی نہ کوئی غلط حرکت کر جاتی اور وہ اس پر ایسے غصہ اتارتا۔ وہ جتنا اس کے قریب ہونا چاہتی تھی وہ کوئی نہ کوئی غلطی کر دیتی، اور پھر وہ غصے سے چور اس سے دور ہو جاتا، یہاں تک کہ اسے مارنے تک کے لیے آتا۔ لیکن یہ بات الگ تھی کہ آج تک اس نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ دوسری طرف رانیہ اور صوفیہ نے ہمیشہ اس کے دل میں یہ خوف بٹھائے رکھا کہ وہ اس سے دور رہے، ورنہ اگر وہ اس کے قریب ہوگی تو سکندر اسے مار ڈالے گا، اور جان سے جانے کا خوف اسے تھر تھر کانپنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ 15 دن میں کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ جا کر میکے سے ہو آئے، لیکن سکندر کو وقت ہی نہیں تھا، اور صوفیہ کی جانب سے تو اسے بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ دوسری طرف نذیر ایک بار پھر سے گاؤں چلا گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا کہ اپنی ڈیوٹی پر آتا۔ آج بھی صوفیہ اور رانیہ اس کے قریب بیٹھی تھیں۔ دیکھو لڑکی، تم ایک کمین کی بیٹی ہو، اور بھلے ہی سکندر میرا سگا بیٹا نہ ہو، لیکن میں اسے بالکل سگی ماؤں کی طرح پیار کرتی ہوں۔ میری آنکھوں میں اس کے لیے نہ جانے کتنے ارمان تھے، لیکن سلطان نے تو میرے سارے ارمان ہی توڑ دیے۔ لیکن یاد رکھو، کبھی اس کے قریب مت جانا۔ اگر تم اس کے قریب گئیں تو وہ تمہیں مار ڈالے گا، اور یہ تو طے ہے کہ اس نے دوسری شادی رانیہ سے ہی کرنی ہے۔ سمجھے تم؟ اس لیے اس سے دور ہی رہ کر رہنا۔ انہوں نے اسے ڈرایا تھا۔ کیوں؟ کیا وہ اتنے جلاد ہیں کہ وہ مار دیتے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تھا، جس پر صوفیہ اور رانیہ کو اس پر بے حد غصہ آیا تھا۔ وہ واقعی پاگل اور پھوڑ قسم کی لڑکی تھی اور ان کی فیملی سے کہیں بھی میل نہیں کھاتی تھی۔
لیکن جو حقیقت میں لکھا تھا وہ ہو چکا تھا۔ 15 دن مزید گزرے۔ آج اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ سردی کی وجہ سے اسے بخار آ گیا تھا اور بخار کی وجہ سے اس کا جسم تپ رہا تھا اور سردی شدید اس کی ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ نہ جانے کب سے وہ اسی طرح سوئی پڑی تھی۔ اکثر تو وہ صوفے پر ہی سو جاتی تھی اور سکندر بیڈ پر سوتا تھا، لیکن جو ہی سکندر کمرے سے باہر جاتا وہ بیڈ کو مکمل طور پر اپنی ملکیت میں لے لیتی اور اسی پر سوتی۔ آج بھی وہ اس کے جانے کے بعد سے سوئی ہوئی تھی اور ابھی تک سو رہی تھی۔ اس میں ہلنے جلنے کی طاقت نہیں تھی۔ گھر میں سے کوئی بھی اس کے قریب نہیں آیا تھا اور نہ ہی کسی نے پوچھا تھا کہ وہ آج باہر کیوں نہیں نکلی۔ اور اب تو رات کے 9 بجنے والے تھے۔ اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، لیکن اس کا سر بخار کی وجہ سے بہت درد کر رہا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ پیچھے کی جانب لڑھک گئی۔ اس وقت وہ اس کے قریب آیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اسے سردی ہی بہت لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے ماتھے پر دیکھا اور بخار چیک کیا تو وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ اس وقت سب لوگ سو چکے تھے۔ وہ کسی کو اٹھانا مناسب بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس کے پاس بخار کی دوا بھی ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر دوائی کھلانا چاہتا تھا، لیکن وہ اٹھ کر ہی نہیں دے رہی تھی اور سردی تھی کہ وہ مزید اس کو لگے جا رہی تھی۔ اسے سردی سے بچانے کے لیے نہ جانے کیوں آج وہ ہر طرح کی حربیں آزما رہا تھا۔ اس لڑکی کو اس قدر بیمار دیکھ کر اس کی اپنی سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ آخر کو 1 مہینہ ہو گیا تھا اس لڑکی کو اس کمرے میں رہتے ہوئے۔ وہ دن رات اسے ڈانٹتا تھا، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ لڑکی اس طرح سے بیمار ہو کر اس کی سانسیں رک جائے گی۔ اور پھر جب اس نے دیکھا کہ اسے مزید سردی لگ رہی ہے تو وہ جلدی سے اس کے ساتھ ہی کمبل میں گھس گیا۔ وہ اپنے پاس کسی اور کو پا کر گرمائش حاصل کرنے کے لیے اس کے سینے سے جا لگی اور سکندر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو یہ روزانہ دکھائی دینے والی زرتاشا سے کہیں مختلف تھی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے سحر میں گم ہوتا چلا گیا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ اب خود کو روک نہیں پا رہا تھا اور بس اس پہ جھکتا چلا گیا۔ دوسرے روز وہ صبح اٹھا تو فرشتہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ بھی اٹھی تو اس کا بخار کافی ہلکا ہو چکا تھا۔ وہ خوشی سے سرشار تھا۔ ایک پرسکون چہرہ لیے وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آج اسے اس پر غصہ نہیں آ رہا تھا بلکہ پیار آ رہا تھا، لیکن خیر، وہ اسے کچھ کہے بغیر آفس کے لیے نکل گیا۔ آج بھی رانیہ موقع پاتے ہی اس کے پاس آئی تھی، لیکن وہ انگلی مروڑتے ہوئے صرف اسے دیکھتی ہی رہی اور یوں ہی دن گزرتے چلے گئے۔ 1 ہفتہ گزرا تھا کہ اچانک ہی اس کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی۔ اب تو اسے الٹیاں بھی ساتھ آنے لگیں۔ اس روز وہ بے حال ہوئی تو سکندر اسے ہاسپٹل لے گیا، جہاں رپورٹس آنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ سکندر کے لیے یہ خوشخبری کسی بڑی خبر سے کم نہیں تھی، اور اسے خوش کر دینے والی یہ خبر اس کے کانوں میں پڑی کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ آپ اسے باہر لے گیا۔ وہ اسے اس گھر لایا، سارے محلے میں مٹھائی بانٹی گئی اور سب کچھ اچھے سے چل رہا تھا۔ نذیر بھی واپس آ گیا تھا۔ 1-2 بار وہ ضبط سے ملا بھی۔ زرتاشا نے اسے یہ شو نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس گھر میں کس طریقے سے رہ رہی ہے۔ بھلے ہی وہ کم عمر اور بھولی سی تھی، لیکن اپنے باپ کی الجھن سمجھتی تھی۔ وہ اسے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اس کا خاص خیال رکھنے کے لیے ایک ملازمہ بھی رکھی گئی تھی۔ آج وہ ملازمہ اپنے گھر کے کسی کام کی وجہ سے نہیں آ سکی اور تبھی صوفیہ نے اسے ڈاکٹر لے جانے کے بہانے سے گھر سے باہر نکالا، اور جو ہی وہ دونوں گھر سے باہر نکلی ایک گاڑی آئی اور پھر زرتاشا کو پکڑتی ہوئی اس کے چہرے پر سفید رنگ کا رومال لگاتی ہوئی اسے بے ہوش کر کر اپنے ساتھ لے گئی۔ اس گاڑی میں سے صرف ایک انسان باہر نکلا تھا جو مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا۔ یہ بات CCTV کیمرے میں فٹ ہو گئی تھی، اور یہی وقت تھا جب سکندر نے گھر پر کال کی تھی۔ نہ جانے کال اس کی کس نے اٹھائی تھی، لیکن سکندر نے بارہا کہا کہ وہ اسے زرتاشا سے ملوا دے، لیکن کسی نے اسے زرتاشا سے بات نہیں کرنے دی۔ اسی لیے وہ وقت سے پہلے گھر واپس پہنچا تو سامنے یہ قیامت کھڑی تھی۔ اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ صوفیہ ڈرائنگ روم میں پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھی تھی اور نقلی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی رانیہ بھی بیٹھی تھی۔ پریشانی کا گھر پر راج چل رہا تھا۔ سلطان منزل مکمل طور پر اداسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اسے بتا چکی تھی کہ زرتاشا کو کوئی اور لوگ پکڑ کر لے گئے ہیں۔ وہ حیران ہوا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اسے جلدی سے گھر کے کیمرے CCTV فوٹیج نکالی۔ بڑی مشکلوں سے اس گاڑی کا نمبر ملا اور پھر وہ جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا باہر نکل پڑا۔ دوسری جانب وہ لوگ اسے کسی انجان جگہ پر لائے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ پیر باندھ دیے گئے اور اس کے چہرے پر پے در پہ تھپڑ برسانے شروع ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں پر کالے رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور پھر اس کرسی سے اٹھا کر 2-3 بار تک بھی دیے گئے۔ اس پر بہت ظلم ہو رہا تھا۔
وہ بار بار ان سے اپنی جان بچانے کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن وہ لوگ اسے مارتے چلے جا رہے تھے۔ اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا، اس کے لمبے گھنے بال کھل چکے تھے، سفید رنگ کا سوٹ جو اس نے پہن رکھا تھا وہ خون آلود ہو چکا تھا، اور اگلے ہی لمحے جیسے ہی اس شخص نے اسے دھکا دیا، اس کے پیٹ میں شدید درد ہوا اور وہ پیٹ کے درد سے چلانے لگی۔ دوسری طرف سے ایک گاڑی کی آواز آئی اور پھر وہ بھاگتا ہوا یہاں آیا۔ اس نے رنگے ہاتھوں 2 لوگوں کو پکڑ لیا اور ان کے چہروں سے نقاب ہٹا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ ان کے پرانے ملازمین میں سے کوئی ملازم تھے جو اس کی ماں کے زیادہ وفادار تھے۔ بتاؤ، تم لوگوں کو یہ کام کس نے کرنے کے لیے کہا تھا؟ زرتاشا بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن اس کے لیے سب سے یہی اہم تھا کہ وہ اس وقت ان سے ثبوت لیتا۔ ان لوگوں نے انہیں بتایا کہ فوزیہ بی بی نے انہیں سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس لڑکی کی کوکھ سے اس گھر کا وارث پیدا ہو۔ وہ حیران رہ گیا۔ ان کا ویڈیو ریکارڈ لینے کے بعد وہ اسے لیتا ہوا ہسپتال پہنچا، جہاں اس کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہوش میں آتی اور بڑبڑا کر ایک بار پھر سے بے ہوش آ جاتی کہ خدا را مجھے مت مارو، میں سلطان کے پاس دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ بس ایک ہی بات کی رٹ لگائے ہوئے تھی۔ نذیر کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی۔ وہ روتا ہوا اس وقت اسپتال کے کوریڈور میں بیٹھا ہوا سلطان کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے تو اپنی بیٹی کو صاحب جی ہاتھوں کا چھالا بنا کر پالا، اسے تو میں نے کبھی گرم ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ میری بیٹی کے ساتھ آپ لوگوں کے گھر پر یہ کچھ ہوتا ہے تو میں کبھی بھی اپنی بیٹی کو آپ لوگوں کے پاس نہ لاتا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے بیگم صاحبہ نے میری بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیسے کر دیا کہ اس کا بچہ بھی چلا گیا اور اس کی جان بھی خطرے میں ہے۔ آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن آج ہی میری بیٹی کو ڈسچارج کر دیا جائے گا اور میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میری زندگی بھر کی کمائی بس آپ لوگوں کا عزت و احترام ہے۔ آپ لوگوں نے مجھ پر بھروسہ کیا، یہ میرے لیے بہت ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کو اب دوبارہ کبھی آپ لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہتا ہوا وہ زرتاشا کو اپنے ساتھ لیتا چلا گیا۔ سکندر اور زرتاشا کے پیچھے بھاگا، لیکن زرتاشا اس سے ڈر رہی تھی اور اس کے قریب تک نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے اب لوگوں سے الجھن ہونے لگی، حتیٰ کہ جب وہ زیر علاج تھی تو ڈاکٹر سے بھی اسے الجھن ہوتی۔ نذیر زرتاشا کو لیے اپنے گھر چلا گیا، جبکہ سکندر سلطان واپس آئے۔ سلطان نے صوفیہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا اور واپس آتے ہی انہیں ان کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا۔ وہ حقیقت میں کوئی سکندر کی سگی ماں نہیں تھی، بلکہ وہ تو سکندر سے صرف 10 سال بڑی تھیں، اور سکندر کی ماں کے فوت ہو جانے کے بعد انہوں نے کچھ سال پہلے ہی سلطان سے نکاح کیا تھا اور وہ سکندر کو اپنا ہی بیٹا مانتی تھیں۔ سکندر بھی بہت اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اب اسے سمجھ آیا کہ سلطان نے اسے طلاق دے دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ عورت اس حد تک گر سکتی ہے تو نہ جانے کیا کچھ کر جاتی۔ دوسری جانب یہ بھی پتہ چلا کہ جب رانیہ اس سب میں شامل تھی تو اسے بھی گھر سے نکال دیا گیا۔ اسے کسی کے اندر نے کہا تھا کہ وہ جلد سے جلد اپنے لیے کسی ہاسٹل کا بندوبست کر لے، کیونکہ اب وہ اس گھر میں نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ ان کی زندگی ایک دم سے پلٹ گئی تھی، سارا گھر کا ماحول خراب ہو چکا تھا۔ زرتاشا گھر سے نکالی گئی، سکندر کو سارا گھر خالی خالی لگنے لگا۔ تقریباً 20 دن ہی گزرے تھے کہ وہ بیمار پڑ چکا تھا۔ وہ کئی بار زرتاشا کو لینے گیا، لیکن زرتاشا نے تو اس سے ملنے تک سے انکار کر دیا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ دن وہ اسی طرح اسٹریس لیتا رہا تو اسے برین ٹی بی ہو جائے۔ وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا جب دروازہ کھلا۔ اس نے دیکھا، وہ حیران رہ گیا۔ سامنے زرتاشا کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ گئے تھے۔ وہ بھولی سے لڑکی اب پہلی جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آئی۔ وہ سمجھا کہ یہ اس کی بہن ہے، یہ اس کا وہم ہے، کیونکہ جب سے وہ گئی تھی وہ کئی بار اسے یوں ہی اندیشہ ہوا، لیکن وہ نہیں تھی۔ اب بھی اسے یہی لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر وہ نیچے بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دے سکندر، میں آپ کو چھوڑ کر چلی گئی، لیکن میں پل پل مرتی اور جیتی رہی ہوں، اور جب سے مجھے آپ کی بیماری کا پتہ چلا ہے تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ مجھے معاف کر دیں۔ وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سکندر کی تو جیسے مراد ہی پوری ہو گئی۔ تم سچ میں واپس آ گئی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، میں واپس آ گئی ہوں۔ اس نے اسے ہاتھ لگایا اور اٹھا کر اپنے قریب بٹھایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ میں واپس آ گئی ہوں، اس نے آہستگی سے کہا تو وہ اسے اپنے سینے میں دبوچ گیا۔ تم نہیں جانتی تمہارے آنے کا میں نے کتنا انتظار کیا ہے۔ میں بھی پل پل جیتا رہا ہوں، پل پل مرتا رہا ہوں۔ کیوں چلی گئی تھی تم مجھے چھوڑ کر؟ تم جانتی ہو نا وہ سب کچھ میں نے نہیں کیا تھا، وہ موم نے کیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میں جانتی ہوں آپ کو رونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی یہ بتانے کی، سب جانتی ہوں میں، اس نے بھی روتے ہوئے کہا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے بہت سا دے دیا اور پھر ایک بار پھر سے اپنے سینے میں دبوچ گیا۔
20 दिन की दूरी ने इन दोनों को एक दूसरे के इतना करीब कर दिया था कि वो मजबूत रहने वाला इंसान बच्चा बन चुका था और वो बच्ची बनकर रहने वाली लड़की अब एक मुकम्मल तौर पर एक संजीदा लड़की बन चुकी थी। इन दोनों की मोहब्बत कमरे में एक तरफ खड़ी मुस्कुरा रही थी तो दूसरी तरफ कमरे के दरवाजे पे खड़े सुल्तान अहमद मुस्कुरा रहे थे, जिन्होंने एक बार फिर से अपनी बेटी को ज़िंदगी की तरफ लौटा दिया था। उनके लिए उनकी कुल कमाई उनका बेटा ही था। यही तो था जिसने उसके बेटे को ज़िंदगी की तरफ लौटा दिया था और अब यही एक बार फिर से उसके बेटे को ज़िंदगी की तरफ लौटा सकती थी। उसने मुस्कुराते हुए खुदा का शुक्र अदा किया। ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी। उसने सुकून का सांस लेते हुए एक बार फिर से अपने स्टडी रूम की जानिब रुख किया। अब वो सर्दियों की ये रात अपनी स्टडी रूम में अपनी किताबों के साथ गुजारना चाहते थे, जहाँ से एक बार फिर से वो लॉन का खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते थे। सुल्तान अहमद ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ा और अपने स्टडी रूम की जानिब बढ़ गए।